ناول تاج محل۔ بجلی کی چمک، گرج، ہواؤں کی ٹھنڈی اور زوردار ژالہ باری نے اس پرانی حویلی کی ایک ایک دیوار ہلا رکھی تھی۔ موسم کو خراب ہوئے آدھا دن گزر چکا تھا اور اب رات کا خوفناک سناٹا اور ہو ہق ہر طرف بسیرا کیے ہوئے تھا۔ شاہین بنت حوا اپنے بوڑھے جسم کو سمیٹنے کی کوشش میں سوکھی ہڈیوں کو سکیڑے جا رہی تھی، مگر سردی جیسے ان کے ناتواں جسم میں سوراخ کر کے گھسی جا رہی تھی۔ بجلی کی چمک اس ویران حویلی کو کبھی کبھی چمکا دیتی، ورنہ تو گھر میں چراغ تک روشن نہ تھا۔ لالٹین تو جلی تھی، مگر ہوا نے اس کے نازک ڈھانچے کو اپنی زد میں لے کر کب کا ختم کر دیا تھا۔ اب وہ کہاں پڑی ہوا کے دباؤ سے گھوم رہی تھی پتہ نہیں۔ شاہین بیگم نے اپنے ہونٹوں کو جیسے یاد خدا کے لیے وقف سا کر دیا تھا اور وہ برابر اپنا کام کیے جا رہے تھے۔ ابھی کوئی 1 ماہ پہلے ہی وہ بالکل تنہا ہوئی تھیں، ورنہ ابھی تک ان کے ساتھ اس 4000 گز پر پھیلی ہوئی حویلی میں ان کی چھوٹی بہن ستارہ بھی موجود تھی۔ یہ حویلی ان کی 4 پشت پرانی وراثت تھی، جو 4 پشتوں سے یوں ہی ایستادہ کھڑی تھی، مضبوط، وسیع اور قد آور۔ ابھی پچھلے مہینے ہی انہوں نے اپنی بہن کو اپنے بوڑھے ہاتھوں سے کفن دے کر اس حویلی کے باغ کے کونے میں دفنایا تھا، جہاں ان کے بڑے بھائی، بھابھی، ان کا بیٹا، ان کا چھوٹا بھائی پہلے ہی اپنی پشتینی حویلی کا حق ادا کر چکے تھے۔ 4 قبروں کے برابر ہی 5ویں قبر انہوں نے خود اپنے بوڑھے ناتواں ہاتھوں سے کھودی اور اس میں اپنی چھوٹی بہن کو دفنا دیا۔ یہی اس حویلی کا مقدر تھا کہ اس کا مستقبل بالکل تاریک ہو چکا تھا۔ جس حویلی کو بچانے کے لیے ان کے بھائیوں نے اپنی جانیں گنوا دی، اسی حویلی میں اب چراغ جلانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس پشتینی حویلی کو پھلنا پھولنا تو نصیب ہی نہیں ہوا۔ شاہین بیگم نے اپنی ہوتی ہوئی ٹانگوں کو ذرا سیدھا کرنا چاہا، تبھی آسمان میں ایک قیامت برپا ہوئی۔ شاید کہیں بجلی گری تھی۔ ایک زوردار دھماکہ سا ہوا جس سے پل کے پل میں سارا جہاں ڈول گیا۔ حویلی کو نیلی نیلی گرج اور چمک نے روشن کیا۔ شاہین بیگم نے اس روشنی کے ساتھ ہی ایک پل میں اس 4000 گز پر پھیلی حویلی کو ایک نظر دیکھا اور مزید دیوار سے چمٹ گئیں۔ خوف سے ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور ان کی آنکھوں میں ہمیشہ والے مناظر پھر گھوم گئے۔ جب جب ایسا موسم ہوتا وہ اس حویلی اور اپنی کم نصیبی پر رویا کرتی تھیں۔ آج بھی وہی احساسات ان کی آنکھوں میں اور دل میں مجزن تھے۔ 3 چھوٹی چھوٹی بچیاں قیمتی لباس زیبتن کی سفید اسکارف لگائے حویلی کے گیٹ کے پاس تیار کھڑی تھیں۔ حویلی کے گیٹ پر بڑی بڑی مونچھوں والے 2 گارڈ لمبی بندوق لگائے پہرے دے رہے تھے۔ ایک پابندی ملازم بیٹھک کی صفائی کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں سفید لباس زیبتن کیے مولوی صاحب آئے۔ ملازم نے انہیں سلام کیا۔ بچیاں اپنے اپنے سپارے گلے میں ٹانگے انہیں سلام کرتی اندر داخل ہوئیں اور پھر حویلی کے اس حصے میں الگ الگ آیات قرآنی کا ورد سنائی دینے لگا۔ 2 گھنٹے بعد مولوی صاحب چلے گئے اور یہ تینوں بچیاں اسی پاکیزہ نور کے ساتھ بھاگتی ہوئی حویلی کے باغ میں چلی گئیں۔ حویلی میں ہر وقت ایک ہنگامہ سا ہوتا۔ ملازم اپنے اپنے کاموں میں لگے رہتے۔ بیٹھک سے 50 قدموں کے فاصلے پر ایک اور گیٹ نظر آتا جو اندر داخل ہونے کا راستہ تھا، جس میں داخل ہونے پر پہلے ایک بڑا سا باغ نظر آتا جس میں قسم قسم کے پیڑ پودے لگے تھے۔ اس سے گزر کر 3 بڑے بڑے لال رنگ کے مضبوط در نظر آتے۔ یہاں سے اصلی حویلی شروع ہوتی تھی۔ یہ تینوں در ایک بڑے سے آنگن میں پہنچاتے۔ تاحد نظر پھیلا ہوا لال لال اینٹوں والا مسلط کی شکل کا آنگن۔ فرش پار کرو تو 3 سیڑھیاں، اس پر چڑھ کر پھر ایک بڑا سا آنگن جس کے چاروں طرف بڑے بڑے دروں والا لال لال دالان جس کے دائیں بائیں فرشی پنکھے لگے ہوئے تھے، اور پھر اندر کی طرف بڑے بڑے ہال نما کمرے۔ وہ تعداد میں کتنے تھے اس وقت کسی ننھے ذہن میں ان کا حساب رکھنا مشکل کام تھا۔ ہر کمرہ قسم قسم کی چیزوں سے مزین، بڑے بڑے جھاڑ فانوس، شاہانہ انداز کے پلنگ اور بڑے بڑے صوفے، مسہریاں جن پر سفید گاؤ تکیے ہر وقت لگے رہا کرتے، جن کی ڈوریوں پر چاندی کے لٹو لٹکتے رہتے۔ آنگن میں ایک کونے میں بڑے بڑے جامن، امرود، شہتوت کے درخت تھے۔ برابر میں نیم کا بڑا سا پیڑ جس کی مضبوط شاخوں پر چمچماتی رسی کے جھولے ہر وقت جھولتے رہتے۔
جب سے شاہین بیگم کا سن شعور شروع ہوتا ہے تب سے گھر میں ان کے دادا دادی چاچا اور ان کے امی ابو سب ایک ساتھ اسی حویلی میں رہا کرتے تھے۔ کسی چیز کی کمی انہوں نے کبھی نہیں دیکھی۔ موسم کے سارے پھل ٹھیلا بھر کر ان کے آنگن میں اترا کرتے۔ شام ہوتے ہی پیڑوں پر بیٹھے پرندے بولنا شروع کر دیتے تو لگتا ہر طرف موسیقی کا پروگرام چل پڑا ہو۔ بجلی ایک بار پھر زور سے کڑکی اور شاہین بیگم کا خیالی تسلسل پھر ٹوٹ سا گیا۔ انہوں نے پھر اپنے کپکپاتے جسم کو آڑا ترچھا کیا، تبھی بجلی سامنے والے حصے کو روشن کرتی ہوئی پل کے پل میں غائب ہو گئی۔ لال لال بڑا در اور اس کے سائیڈ میں ان کے بڑے بھائی کا کمرہ۔ بھائی جان، ماضی نے پھر صدا بلند کی۔ بھائی جان، مجھے میرا حصہ چاہیے۔ اکرم بھائی کی آواز کانوں میں گونجی۔ کیا بکتے ہو؟ بھائی جان کی کڑک دار آواز نے حویلی کے ہر فرد کو سن کر دیا۔ جانتے نہیں یہ ہماری پشتینی حویلی ہے جو پچھلے 4 پیڑھیوں سے یوں ہی اپنا سر بلند کی کھڑی ہے۔ اس کا بٹوارا نہیں ہو سکتا۔ نامعقول انسان دور ہو جا میری نظروں سے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اکرم خان کے گرم خون نے جوش مارا۔ اس جائیداد پر میرا بھی حق ہے۔ کل کو میرے بھی بچے بڑے ہوں گے، میں بھی ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی جان، مجھے میرا ورثہ چاہیے۔ اکرم خان! بھائی جناب کی دہاڑ نے ننھی سی شاہین بیگم کا دل یوں ہلا ڈالا کہ انہوں نے ڈر کر رضائی میں منہ چھپا لیا اور ایک آنکھ سے سب کچھ دیکھتی رہیں۔ اماں، مجھے میرا حصہ چاہیے۔ اکرم خان نے اماں کو دیکھا۔ اماں جو تسبیح کے دانے پکڑے تھر تھر کانپ رہی تھیں وہیں دل پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ اکرم، میرا بچہ، مت مانگ اپنا حصہ۔ اس حویلی سے تجھے کچھ نہ ملے گا۔ یہ یہاں کا دستور ہے۔ چپ ہو جا۔ چلا جا مسجد میں جا۔ اماں نے روتے ہوئے اکرم خان کو گھر سے باہر بھیجنا چاہا مگر اس وقت تقدیر اپنا کمال دکھانے پر تلی ہوئی تھی۔ حالانکہ یہ بات پہلے بھی کئی بار اٹھ چکی تھی مگر دب جاتی تھی۔ اماں ہر بار اکرم بھائی کو ٹھنڈا کر دیا کرتیں۔ بھائی جان اس حویلی کا ایک ٹکڑا بھی کسی کو دینے سے کسی کا خون بہانا بہتر سمجھتے تھے۔ یہ وہ جانتی تھیں۔ انہوں نے اسی سیاست کے چلتے اکرم خان کی شادی اپنی سالی سے کروا دی تھی کہ جائیداد گھر کے گھر میں رہی رہے، مگر اکرم خان کے اندر قدرت نے اماں والے صفات ڈالی تھیں۔ وہ تبلیغی کام میں بھی شریک رہتے۔ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ ان کی شادی کس کے ساتھ ہوئی۔ ہاں، بھائی جناب کی سالی اپنے بہت سے خواب پورن کر کے اپنی بہن کی خواہش کی بھینٹ چڑھ گئی تھیں۔ بھابھی جناب بھی تو بھائی جناب جیسا ہی سوچتی تھیں۔ انہیں اس پشتینی حویلی کا بٹوارا منظور نہیں تھا۔ ان کی نگاہ پوری جائیداد پر تھی جس کے لیے انہوں نے کھیل کھیلنا بھی شروع کر دیا تھا، اور ان کا پہلا مہرہ بنے اکرم بھائی جان۔ اپنی بہن کو دیورانی بنا کر وہ اس حویلی کو اپنے لیے مزید مضبوط بنانا چاہتی تھیں کہ دونوں بہنیں مل کر یہی رہیں گی، مگر اکرم بھائی جان اپنے بچوں کو اس جاگیردارانہ اور سخت ماحول سے الگ رکھ کر ایک اچھے ماحول میں پالنا چاہتے تھے، اور وہ پچھلے کئی سالوں سے اپنا حصہ مانگ رہے تھے۔